بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور ابھی تک آپ اپنے چاچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ہی رہ رہے تھے، مگر آپ اپنا خرچہ حضرت ابو طالب پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ آپ نے ایک قریشی تاجر سائف ابن سائف کی تجارت میں شرکت فرما رکھی تھی۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ مفلس اور غریب آدمی تھے، ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اور زیادہ تنگی سے گزارا ہوتا تھا۔ ایک روز وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں اور آج کل بہت سخت وقت گزر رہا ہے، ہمارے پاس نہ تو مال ہے جس سے کچھ وقت کاٹ سکیں اور نہ کوئی تجارت ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری قوم کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، خدیجہ بنت خولید بھی تمہاری قوم کے لوگوں کو اپنا مال دے کر بھیج رہی ہے، وہ لوگ اس کا مال فروخت کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب اگر تم بھی جانا چاہو گے تو وہ دوسروں سے پہلے تمہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری نیکی اور سچائی کی شہرت اس نے بھی سن رکھی ہے۔ میں تمہیں یہودیوں کے ڈر سے شام نہیں بھیجنا چاہتا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی اس خواہش پر راضی ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ خود مجھے اس معاملے میں بلائیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب چلے گئے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید مکہ کی ایک بہت مالدار اور نہایت شریف خاتون تھیں، یہ بیوہ تھی، انہوں نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں شوہر انتقال کر گئے اور ان کی تمام دولت حضرت خدیجہ بنت خولید کو مل گئی۔ اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی اور اپنی تجارت اور دولت کے انتظام میں لگ گئیں۔ یہ مکہ کے بہت اونچے خاندان کی عورت تھی اور اس قدر پاک باز اور نیک تھی کہ لوگ ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خولید مالداری اور نیکی کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت اور ذہین بھی تھیں۔ ان ساری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے تمام بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لیں، لیکن وہ انہیں انکار کر دیتی تھیں، اس لیے کہ اب انہوں نے شادی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنی تجارت اور کاروبار کا انتظام خود ہی کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال کچھ لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارت کے لیے شام وغیرہ بھیجا کرتی تھی۔ وہ لوگ جو کچھ نفع کما کر لاتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں سے طے شدہ حصہ ان کو دے دیتی تھی۔ اس سال بھی وہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام بھیج رہی تھی۔ جب یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر چلے جائیں اور نفع اٹھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اگر خدیجہ نے مجھے بھیجنے کے لیے بلایا تو میں مل لوں گا۔ یہ بات کسی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کہہ دی کہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے امین کو بھیجنا چاہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ فوراً تیار ہو گئیں، اس لیے کہ آج کل مکے کا ہر بچہ اور بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی اور سچائی کے گن گاتا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی شخص آپ کا نام نہیں لیتا تھا، بلکہ آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی امین پڑ گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں نے آپ کی سچائی اور امانت داری اور نیکی کی شہرت سنی ہے، اس لیے میں آپ کو اپنا تجارتی مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں، اور جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور جا کر حضرت ابو طالب کو یہ بات بتائی۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اس رزق کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام فرمایا ہے۔ قافلے کے چلنے کا وقت آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں خلاف ورزی مت کرنا، بلکہ ان کی رائے پر چلنا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو آپ کے سب چچا آپ کو رخصت کرنے کے لیے کچھ دور تک آئے۔ انہوں نے قافلے والوں کو خاص تاکید کی کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پورا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ روانہ ہوا۔ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل نے سایہ کر لیا تھا تاکہ آپ دھوپ کی سختی سے محفوظ رہیں۔ قافلہ مکہ سے روانہ ہو کر کئی جگہ ٹھہرتا ہوا ایک روز شام میں داخل ہو گیا اور وہاں بصرہ کے بازار میں جا کر ٹھہرا۔ وہیں قریب ہی ایک درخت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ جس جگہ قافلہ ٹھہرا تھا وہاں سے قریب ہی ایک بہت بڑا گرجا گھر تھا جس میں ایک بوڑھا راہب رہتا تھا۔ راہب کا نام نستورہ تھا۔ جب راہب کو معلوم ہوا کہ سامنے ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے تو باہر نکل آیا اور سیدھے میسرہ غلام کے پاس گیا۔ میسرہ پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکے تھے، اس لیے وہ اور راہب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔
نستورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا، اس لیے اس نے حیرت کے ساتھ میسرہ سے پوچھا، میسرہ یہ درخت کے نیچے کون بیٹھا ہے؟ میسرہ نے کہا، اہل حرم میں کے ایک قریشی نوجوان ہیں۔ نستورہ نے جواب دیا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ پھر راہب نے میسرہ کو کچھ نشانیاں بتائیں اور پوچھا کہ یہ علامت اس نوجوان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ میسرہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ نستورہ راہب کو یہ سن کر یقین ہو گیا اور انہوں نے کہا، یہ وہی ہیں، یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں، کاش میں ان کے ظہور کا زمانہ پاؤں۔ اس کے بعد نستورہ راہب نے حضور کے پاس آ کر مہر نبوت دیکھی اور گواہی دی کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ میسرہ ان کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ ادھر بصرہ کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مال کا لین دین کیا اور تاجروں سے معاملات فرمائے، وہ ایسے تھے جیسے بہت زیادہ تجربے کار آدمی کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس سفر میں جس قدر نفع حاصل ہوا، اتنا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 40 سال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر ہم کبھی اتنا نفع نہیں حاصل کر سکتے جتنا آپ کے ذریعے سے ہوا۔ میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور خوش اخلاقی دیکھتے تھے اور ادھر نستورہ راہب کی باتیں یاد کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے دل میں آپ کی بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ اب ان کی باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بے حد نفع حاصل کیا، جس سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کو خوب ترقی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سا مال فروخت کیا اور بہت سا خریدا۔ اب واپسی کا وقت آ گیا تھا، اس لیے آپ زبردست منافع لے کر قافلے کے ساتھ مکے کو روانہ ہوئے۔ آخر چلتے چلتے قافلہ مرز زہران تک پہنچ گیا۔ یہ مکہ اور عسفان کے بیچ میں ایک جگہ تھی۔ یہاں پہنچ کر میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ آگے جا کر مجھ سے پہلے مکہ پہنچ جائیں اور حضرت خدیجہ کو اس زبردست منافع کی خوشخبری سنائیے جو آپ کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کو سامان کے ساتھ چھوڑ کر تیزی کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے اور دوپہر کے وقت مکے میں داخل ہو گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی ایک کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس کچھ دوسری عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سوار تیزی کے ساتھ اپنا اونٹ دوڑائے چلا آ رہا ہے اور ایک فرشتہ اس سواری پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب سے یہ منظر دیکھا اور فوراً دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بھی اس سوار کی شان دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کچھ ہی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مل کر سفر کا حال بتایا اور جو نفع حاصل ہوا تھا وہ سب بتایا۔ یہ نفع اس سے دگنا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ حاصل ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں بے حد خوشی ہوئی اور ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عزت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ادھر جب میسرہ مکہ پہنچے تو انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری باتیں بتلائیں جو اس سفر میں دیکھی تھی، کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل سایہ کیے رہتا تھا اور یہ کہ نستورہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا کیا باتیں کہی تھی۔ یہ باتیں سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا معاوضہ دینا طے کیا تھا اس سے بھی دگنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن ورقہ بن نوفل کے پاس آئی اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ساری باتیں بتائی جو انہوں نے خود دیکھی تھیں اور میسرہ سے سنی تھی۔ ورقہ یہ باتیں سن کر خود بھی حیران ہو رہے تھے۔ آخر انہوں نے کہا، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کا زبردست احترام پیدا ہو گیا اور وہ یہ آرزو کرنے لگی کہ یہ امانت دار نوجوان ان کے شوہر بن جائیں۔ آخر یہ آرزو اتنی بڑھ گئی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز ایک عورت نفیسہ بنت منبع کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شادی کا پیغام دے۔ نفیسہ اس خدمت پر تیار ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کس وجہ سے نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اتنا روپیہ کہاں ہے کہ جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟
نفیسہ نے کہا اور اگر اس کے بغیر ہی آپ کو حسن و جمال اور دولت و عزت مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ سے شادی کیسے کر لیں گی؟ حضرت خدیجہ اپنے حسن و جمال و مال و دولت اور پاک بازی کی وجہ سے مشہور تھیں۔ مکے کے بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ جب وہ ہر ایک کو انکار کر دیتی ہیں تو مجھ سے نکاح کے لیے کیسے راضی ہوں گی؟ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور ان کو ساری بات بتا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس کی تھی اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ پھر چند روز کے بعد جب رشتے کی بات پکی ہو گئی اور وقت اور دن طے ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقررہ وقت پر اپنے چچاؤں کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر پایا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تجارت کا کام اسی طرح چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے مختلف شہروں میں آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، سچائی اور اچھے اخلاق کا ہر طرف چرچا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ سبھی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔